أعين وجعلنا للمتقين إماما. قال النبي عليه الصلاة والتسليم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ مجلس تربیت زوجین کی مناسبت سے ہے، تربیت زوجین کے کانٹیکس میں ہے، اور جیسے تعارف میں بتایا کہ ہمارا بیسڈ بمبئی میں ہے، تو ممکن ہے کہ ہماری لینگویج وہاں کی مناسبت سے تھوڑی سی انگریزی میں بہت زیادہ کمیونیکیشن ہونے کی وجہ سے ہندی میں کمزور پڑے، تو آپ اس طرف توجہ رکھیں. کوئی بات اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں. یہ جو پورا کورس ہے، یہ کورس دراصل جو ہے اس کی جو ہے نا ڈسکلیمرز ہیں کہ یہ ایک ترغیبی بیان نہیں ہے. دیکھیے، خطاب کے موقع پر بلاتے ہیں حضرت مولانا مفتی اشفاق صاحب دامت برکاتہم، تو ایسا لگتا ہے کہ کسی اور شخصیت کو بلایا جا رہا ہے، کیونکہ اتنا لمبا چوڑا نام تو میرا ہے نہیں. یہ ٹو وے ڈسکشن ہے، اور یہاں کی مناسبت سے چونکہ دینی مجالس کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ خواتین ایک طرف ہو، مرد ایک طرف ہو. باقی شہروں میں ہمارے یہ جو کورسز ہیں وہ تو کالجز میں ہوتے ہیں، اور کالجز کے جو کانفرنس رومز ہوتے ہیں اس میں ایک طرف دائیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے اس طرح کر دیا جاتا ہے تاکہ کمیونیکیشن اور کوشچن آنسر جو ہے وہ دونوں طرف سے مکمل طور پر بیلنس کے ساتھ ہو. اس مجلس میں پہلے تو میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کتنے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے؟ 1 2 3 4، یعنی میکسیمم جو ہمارے سامنے اس وقت ہے وہ ایسے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے. اچھا، یہ جو کرسیاں ہیں اس کو کسی خاص مطلب یہ کہ وی آئی پی گیسٹ کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، یا کوئی خاص مخلوق جنات وغیرہ اس پر بیٹھی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے؟ کچھ مقصد ہے اس کا؟ تو پھر ان حضرات کو بلا لیں آگے، کیونکہ اتنا دور یہ رہیں گے تو مجھے اور چیخنا پڑے گا. اور شادان بھائی کے لیے ایک کرسی رکھ دیجئے، کیونکہ ان کو بھی بٹھانا ہے، ان کا بھی نکاح ہونے والا ہے. کہاں گئے وہ شادان بھائی؟ یہ سب کہہ رہے ہیں آپ کا بھی نکاح ہونے والا ہے، آپ کو بھی بیٹھنا چاہیے. وہ جنریٹر لگتا رہے گا اور انتظامات ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ اگر پورے دیکھیے، یہ جو ہے نا ڈسکلیمر ایسا ہے. کین یو ریڈ اینی ون ان انگلش اور اردو؟ کون سی لینگویج آپ کے لیے ایزی ہے؟ آپ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ پڑھ سکتے ہیں جی. یس پلیز. اینی ون. دس پریزنٹیشن از مین پیورلی. بڑی انگلش اردو میں پیش کیا جانے والا مواد. This presentation is mainly purely for his season and does not cover all the Sharia aspects. This presentation is meant purely for this session only and does not cover all the Sharia aspects. پیش کیا جانے والا علمی مواد صرف اس مجلس کے لیے. ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایک مجلس میں آپ کو پوری کتاب النکاح نہیں پڑھائی جا سکتی. پورا زوجین کے مابین جو کمیونیکیشن ہے، کوارڈینیشن ہے، کوآپریشن ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ سارا ایک ہی مجلس میں نہیں آ سکتا. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ شریک ہو گئے ہیں، یہاں سے آپ کی جرنی شروع ہو گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس موضوع کو سیکھنا اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے، جاننا بھی نہیں چاہتے. یہ کرسی ذرا آگے لے لیں. تو یہ اچھا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہمارا ایک سینٹر ہے، اس کا نام ہے فیملی فرسٹ.
فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر. یور فیملی از آلویز یور فرسٹ پرائرٹی. جو سب سے آخر میں ہمارے پاس آتی ہے. ہمارے دوست پہلے, ہماری مسجد کے نمازی پہلے, ہمارے ملنے جلنے والے پہلے, اس کے بعد پھر ہماری فیملی اخیر میں آتی ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ. تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. تو یہ 4 ڈسکلیمر ہے. پہلے کانٹیکٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک مجلس میں آپ ساری باتیں نہیں سمجھ سکتے. دا سیکنڈ تھنگ, میں گزشتہ کل وہاں لیڈیز میں جو ہے مائک دیا تھا, تو یہاں مائک ہے ان کے پاس, اوپر ہے, تو وہ سیکنڈ پوائنٹ ریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھ لیجئے گا کوآرڈینیٹ کر کے. اٹ از ناٹ نیسسری فار ایوری ون ٹو ہولڈ دا سیم اوپینین. سب کا ایک رائے پر متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں, ہوا کی آواز آ رہی ہے اوپر ہی سے شاید. جی, تو تھرڈ پوائنٹ پڑھیے, اردو میں پڑھیے یا انگلش میں پڑھیے. ترغیبی بیانات اور تربیتی کورس. مانا اس کا بھی خیال رکھیں نیکسٹ ٹائم کہ یہ جو اسکرین ہے نا یہ بہت کلیئر نہیں ہوتی. یہ امیجز تو اچھے دکھاتی ہیں لیکن ٹیکسٹ جو ہے اس میں بہت کلیئر نہیں ہوتا. یس, اینی ون کین ریڈ فرام فیمیل. آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ چلیے آپ پڑھیے تھرڈ پوائنٹ. Motivating talks, they are in training courses, both have distinct advantages and are important in their own capacity. Yes. Their real objective is to gain knowledge and benefit from it. Can you stand and explain us what is the third point? یہ جو بیان ٹریننگ ہو رہی ہے اس کا الگ الگ فائدے ہیں, سب کے اپنے حساب سے فائدے ہیں, اور لوگ اس سے انفارمیشن لیں اور نالج لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. جی, مطلب یہ کہ مجلس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. کل ہم تھے ماشاءاللہ وہاں, تشریف رکھے, دارالفیض میں ہمارے حضرت مفتی طلحہ صاحب تشریف لاتے ہیں. تو خانقاہی مجالس ہوتی ہے. خانقاہی مجالس کا اپنا ایک جو ہے مقام ہے. مسجد میں جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے تو اس کے پہلے بیان ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک ویلیو ہے. لیکن یہ مجلس بیان کی نہیں ہے. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کمیونیکیشن نہیں کرنا چاہتے, جو بات نہیں کرنا چاہتے؟ سب بات کریں گے نا؟ آپ سب کو بات کرنی آتی ہے نا؟ آپ نہیں کریں گے؟ کریں گے, کیا بول رہے ہیں؟ ہاں, اچھا ٹھیک ہے. تو باقی لوگ کیونکہ کیا ہے کہ تو پھر آپ پیچھے بیٹھ جائیں, کسی اور کو آگے کا موقع دیں, تاکہ کیا ہوگا کہ ان کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن اچھا ہو. تو یہ مجلس ترغیبی بیان کی نہیں ہے, یہ مجلس کمیونیکیشن کی ہے. یعنی یہ کہ آپ پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں, اس میں سوال کر رہے ہیں, بیچ میں سوال کر سکتے ہیں, تاکہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. ورنہ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اسپیکر کو دیکھ رہے ہیں, الفاظ کان میں اسی کے سن رہے ہیں, لیکن خیال یہ آ رہا ہے کہ آج سنڈے ہے اور شام میں کھیلنے جانا ہے, اور میں نے اپنے دوست کو کال کر کے بتایا نہیں, یا خواتین کہ آج سنڈے ہے اور شام میں یہ کھانا بنانا ہے اور مٹن کا آرڈر ابھی دیا نہیں ہے. تو پتہ ہے چلا. ہاں, موبائل آف کرتے تو بہت اچھا ہے, ورنہ وہ درمیان میں تھوڑی تھوڑی دیر سے جو ہے آواز کرتا رہتا ہے. تو یہ ترغیبی بیانات اور تربیتی کورس دونوں میں جو ہے فرق ہوتا ہے, اور دونوں کے اپنے اپنے مقاصد ہیں, دونوں کے اپنے اپنے فوائد ہیں. فورتھ پوائنٹ کون پڑھے گا؟ ضروری نہیں کہ اس پر پریزنٹیشن, ضروری نہیں کہ اس پر اس پریزنٹیشن, یہ پریزنٹیشن ہے نا, ہاں, اس پریزنٹیشن کی ہر بات آپ سے متعلق ہو یا آپ کے لیے ضروری یا مفید ہو. لیکن کوئی ایک بات آپ کو اپنی معاشی زندگی بہتر بنانے میں مفید ہو تو آپ کے لیے کامیابی ہے. پریزنٹیشن دیکھیے, ہم دیکھیں گے کہ آپ کا کتنا رجحان ہے. کل وہاں تھوڑی سی تاخیر بھی رہی, حالانکہ میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہوں. ٹائم تو ٹائم ہونا چاہیے, 9 بجے تو 9 بجے شروع ہو, لیکن عام طور پر ہمارے یہاں ایسا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, اور وقت پر شروع ہو وقت پر ختم ہو, چاہے ایک ہی پارٹیسپینٹ کیوں نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پریزنٹیشن ایک کانسیپٹ کے ساتھ بنایا جاتا ہے کہ
ہر علاقے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ہر علاقے کے اپنے جو ہے انداز ہوتے ہیں، تو اسی لیے شروع میں ڈسکلیمر بتا دیا جاتا ہے کہ شاید کوئی بات آپ کے علاقے آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو۔ 100 سلائیڈ ہے، ایک سلائیڈ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ اسی کے اندر گھومتے رہیں گے، انہوں نے ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں لکھا۔ مثلا ایک کامن فینومینا ہے کہ جوائنٹ فیملی ہونی چاہیے یا نیوکلیئر فیملی ہونی چاہیے۔ جوائنٹ فیملی ایک ساتھ سب رہتے ہیں اور نیوکلیئر فیملی الگ رہتے ہیں، کیا رائے ہے آپ کی، کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس میں کوئی مسئلہ جوائنٹ ہونی چاہیے۔ آپ اپنے اپنے وقت اور حالات کے حساب سے اپنے اپنے joint بھی وقت، ٹھیک ہے، سنگل بھی ٹھیک ہے۔ ویری گڈ۔ آپ جوائنٹ ہونی چاہیے، جی 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 نیوکلیئر جوائنٹ۔ دیکھیں 10 لوگوں میں 8 نے تو جوائنٹ کا کہا، ایک نے کہا کہ اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے، اور آپ نے کہا کہ نیوکلیئر، یعنی یہ کہ ہسبینڈ وائف اپنے طور پر۔ لیکن یہی مجلس اگر بمبئی میں ہو تو 8 لوگ کہیں گے نیوکلیئر فیملی ہونی چاہیے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہ ہر حالات کا اور ہر جگہ کا اپنا ایک جو ہے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور اس کے حساب سے وہ نظام چلتا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو نیوکلیئر فیملی کی فضائل بتاؤں گا تو میرا پورا پریزنٹیشن خراب ہو جائے گا کہ دیکھو یہ ہمارے بچوں کو خراب کرنے آیا ہے، یہ ہماری بچیوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ کرنے آئے کہ بھائی اپنا اپنا نظام الگ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ علاقائی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں عرف، اس کو کہتے ہیں سوسائٹی۔ تو یہ پورا کے پورا ڈسکلیمر ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل ہم نے ایک ہی پریزنٹیشن کیا تھا، اس کے 2 حصے ہیں، ایک پری ہے اور ایک پوسٹ ہے۔ جیسے یہاں دیکھا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ پوسٹ میرج والے ہیں، یعنی جن کی شادی ہو چکی ہیں، تو ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ پری میرج والے پوائنٹ کو تھوڑا سا اسپیڈ اپ میں لے کر چلیں اور پھر پوسٹ میرج پر ہم آئیں، تو امید ہے کہ دونوں باتیں محفوظ ہو جائے۔ کل پری میرج پر بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی، اور پتہ نہیں وہ ریکارڈنگ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ویسے ہمارے یہ پورا کے پورا کورس، پری میرج کورس پورا کے پورا ریکارڈڈ اویلیبل ہے، ناٹ اونلی می، میں تو ایک اس میں جو ہے اسپیکر ہوں۔ یہ فیملی فرسٹ پورا ہم نے بنایا، پھر ہم نے الگ جو ہے نا ماہرین کو بلایا۔ کانفلکٹ مینجمنٹ، جھگڑا ہوتا ہے، کون سی میاں بیوی ایسے جن کا جھگڑا نہیں ہوا؟ آپ میں سے کون سے ایسے شادی شدہ شوہر ہیں یا کوئی خاتون جن کی شادی ہو گئی لیکن ان کا کبھی اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے جھگڑا نہیں ہوا؟ ایسا کوئی خوش نصیب ہے یہاں؟ ہمارا ایک کالج میں، صابو صدیق انجینئرنگ کالج بامبے میں ہے، اس میں ایسے ہی سیمینار ہو رہا تھا، بڑا سیمینار ہال تھا، تو ایک پیچھے سے خاتون نے ہاتھ اٹھایا کہ میرا اپنے شوہر سے جھگڑا نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ کئی سالوں کے بعد جن کو تلاش کر رہا تھا آج وہ مل گئی کہ ان کا شوہر سے جھگڑا نہیں ہوا ہے۔ میں پوچھنے جا رہا تھا کہ آپ کون ہیں، آپ کے شوہر کیا ہے، تو بازو والی نے جلدی سے کہا کہ شیخ یہ تو ابھی 1 ہفتے پہلے ہی ان کا نکاح ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 1 ہفتے میں اب کیا ہونے والا ہے، اب آگے دیکھ کیا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے، یہ اس سے وہی اچھا مائک ہے نا، مائک جان ہے۔ شادان بھائی پھر چلے گئے، ان کو پکڑ کے لائیے اور پھر کرسی سے باندھ کے رکھیے، کیونکہ میں بھی ایسے انتظامات میں رہتا ہوں، بعد میں خیال ہوتا ہے ارے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تو اچھا ہوتا تھا، تو ان کو لے کر آئیے۔ تو یہ ڈسکلیمر ہے، کلیئر ہے کہ یہ ترغیبی بیان نہیں ہے، یہ تربیتی کورس ہے۔ تو تھوڑا اپنا نام اور اپنی روزمرہ کی زندگی بھی بتا دیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد شاہوید۔ شاہوید، جی، کیا معنی ہوتا ہے شاہوید کا؟ شاہویز، جاوید نہیں، شاہویز، شاہویز، جی پاکستانی نام ہے۔ اچھا جی، کیا کرتے ہیں؟ جی ہم ریڈی میڈ کا کام کرتے ہیں، گرلس اچھا، گرلز کا، بوائز کا نہیں کرتے؟ کیا ظلم ہے یار، ہم غریبوں پر بھی خیال رکھتے ہیں۔ جی محمد ابو ذر۔ ابو ذر، وہ تھے ابو ذر غفاری، آپ کانپوری، کیا کرتے ہیں؟ یہ چمڑے کا تھا۔ چمڑے کا۔ آپ شادان علیم۔ ذرا زور سے ہی بولیے، 2 مرتبہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ شادان علیم۔ شادان علیم، کیا کرتے ہیں؟ جی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ڈیوٹی کرتے ہیں رئیس احمد، جی۔ خواتین کو سجاتے ہیں، جویلری کا کام۔ ارے واہ واہ واہ، سنوارنے کا کام ہے۔ جی محمد طیب، جی میرا ہول سیل کا کام ہے، تالے کا۔
تالے کا. ہاں کیا کرتے ہیں لال بھائی؟ اچھا ہاں جاب کرتے ہیں. کیسا ایڈورٹائزمنٹ؟ پوسٹر وغیرہ تو بناتے ہیں یا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ پورا A to Z. اچھا ان سے ملنا چاہیے. کیا نام ہے؟ انصاری انصار احمد. انصار احمد جی. اعظم احمد نئے چمڑے میں اترے. اچھا ایز اے آرکیٹیکٹ ہے تو کیوں پھر آرکیٹیکشن کو چھوڑ کر چمڑے میں آ گئے؟ اسکوپ نہیں ہے. اچھا جی جی کیا کرتے ہیں؟ اتنا جلدی ناشتہ کرا رہے ہیں؟ اچھا جی پوچھ لیجیے گا. ہاں تھوڑا بھوک لگنے دیجیے گا. سب جو ہے گھر سے کھا پی کر آئیں. جی گارمنٹ جی. ذیشان اکاؤنٹنٹ جی. ڈاکٹر جاب کرتے جی. شادان ان کے لیے بولا ہے کہ نہیں؟ ان کو ابھی کرسی سے باندھ دو. ابھی آپ کو کہیں جانا نہیں ہے. کچھ بھی کام ہو مجھے بتائیے میں کروا دوں گا. تو ٹھیک ہے. حافظ آصف ای کامرس جی. ارسلان کیا کرتے ہیں؟ شوز مٹیریل. اوکے اور کوئی بچے؟ آپ جاب کرتے ہیں. آپ اتنا پیچھے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ حافظ آصف کے بازو میں بیٹھے جی. کپڑے کا کام. ویری گڈ ماشاء اللہ. تو دیکھیے یہ اس کے لیے تاکہ ہم کو آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی ہو. شادان بھائی بہت ساری چیزیں جو ہوتا ہے نا ابتدا ہوتی ہے. ہال ہے نا ہال وہ تھوڑا سا وائڈ ہونا چاہیے تھے بنسبت لینتھ کے. اب لینتھ میں جو ہے نا آدمی بہت دور چلا جاتا ہے. وائڈ میں جو ہے نا وہ کمیونیکیشن ایزی ہوتا ہے. لیکن ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ وہی کیونکہ ابھی آپ ارادہ کریں گے کہ ایک نیا ہال ہم خود بنائیں گے اے سی والا ہال. اور انٹیریئر ڈیزائنر جن کے پاس ابھی وہ آج کل چمڑے کا کر رہے ہیں لیکن وہ انٹیریئر کا آپ کو سیٹ کر کے دیں گے. تو میں کچھ آئیڈیاز تو ابھی سے دے سکتا ہوں نا. تو یہ جی آپ نے کہا معذرت چاہتے ہیں. فرسٹ ٹائم آپ نے کہا جیسے ممبئی وغیرہ میں اور میٹرو سٹیز میں ہوتا ہے جی لیفٹ رائٹ میں آگے پیچھے میں جی وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. جی ہاں. اور ویسے تو مطلب یہ کہ بتا رہے تھے کہ الحمدللہ جتنی ہماری خواتین یہاں ہیں آئی ہیں شاید ہی ان میں سے کوئی جو ہے بغیر نقاب کی ہوں. ساری ہی نقاب میں ہیں. تو یہ تو اور پھر میرا تو یہ نظریہ ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ آڈینس وہ ہے. ہمارے مخاطب وہ ہیں جو مدرسے کے اسٹوڈنٹ نہیں. ان کے پاس تو آلریڈی نالج ہے. وہ ہیں جو کالج جاتے ہیں, جو یونیورسٹی جاتے ہیں, جو کلاسز میں ہوتے ہیں. تو کلاسز میں جانے والے جب پروفیسر سے پڑھتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ لیڈیز کے لیے الگ روم ہو, جینٹس کے لیے الگ روم ہو. ایسا تو شاید یعنی بڑے بڑے جو مسلم ادارے ہیں یا یونیورسٹی ہیں وہاں بھی یہ ممکن نہیں ہے. خیر تو یہ جو ہے ڈسکلیمر ہے تاکہ موضوع کی اہمیت کو آپ سمجھ سکیں کہ اس کے اندر کیا ہے. شروع میں دونوں کورس یہ اور اس کے بعد کا جو دونوں کورس ہے دونوں کے اندر ہم 6 سوالات ذہن نشین کراتے ہیں. صرف کوشچن آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے تو آنسر پر آپ اپنی پوری زندگی لگا سکتے ہیں. مختلف چیزیں دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا ویلکم ہے, اہلاً و سہلاً کہ آپ آئے, آپ نے اس موضوع کو اہم سمجھا, کسی نے آپ کو بھیجا. اسی طرح ہماری جو بہنیں ہیں انہوں نے, تو یہ آپ کا سفر شروع ہو گیا. لیکن یہاں ختم نہیں ہوا. ایک ہی مجلس میں نے اس میں بہت چیزیں سیکھنے کی ہے, بہت چیزیں سمجھنے کی ہے. جو امپورٹنٹ پوائنٹس اور باتیں ہیں آپ اس کو نوٹ کیجئے گا, اس کے اوپر مزید ڈسکس کیجئے گا. تو شروع میں ہم کتنے سوالات رکھتے ہیں؟ کتنے سوالات؟ 6. ایک ہاتھ میں کتنی انگلی ہے؟ 5. تو 5 دوسرے ہاتھ کی کون سی انگلی کو کنیکٹ کریں گے آپ اس میں؟ عام طور پر ایسے کرتے ہیں, کچھ اور کوئی طریقہ ہوتا ہے ایسے بھی کرتے ہیں. تو ایسے بتائیے تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ 6 سوالات. تو آپ اپنے حساب سے ٹھیک ہے بتائیے. باقی لوگ کیوں شرما رہے ہیں؟ 6 اپنے ہاتھ سے بتائیے. ٹھیک ہے 6 سوالات. یہ 6 انشاءاللہ فرسٹ سیشن میں بھی ہوں گے, سیکنڈ سیشن میں بھی ہوں گے. دونوں کا ڈفرینٹ ہوگا. فرسٹ سیشن میں ہیں واٹ, وائی, وین, وتھ ہوم, ہاؤ, ویئر. کیا, کیوں, کب,
کن سے، کیسے اور کہاں، یہ 6 سوالات ہیں. آسان ہیں، ذرا دیکھیے اور اس کو ذہن نشین کیجئے. میں آپ کو بغیر دیکھے پوچھوں گا. ماشاءاللہ یہ پانی کون لے کر آیا؟ گرم نہیں، گرم چاہیے. گرم. ہاں کیا کیا سوالات تھے؟ واٹ، وائی، وین، ود ہوم، ہاؤ، ویئر. ماشاء اللہ، ویری نائس. شادان بھائی، اب تو واٹ کو ایک دم وٹ میں بیان کر رہے ہو. صاحب وٹ ہے تو وٹ میں. جی ہاں، اگین وتھ، وین اور ویئر. ٹھیک ہے، آپ بتائیے. ابو ذر تو آپ ہی انصار ہیں. ہاں، ہوں اور ویر. مطلب یہ انگلش میں بتانا ضروری نہیں، اردو بھی ہے. اردو میں بتائیے آپ. اردو میں نکاح کیا ہے؟ کب نکاح کرنا چاہیے؟ کہاں کرنا چاہیے؟ ہاؤ کیسے کرنا چاہیے؟ ہاؤ جی کیسے بولتے جی؟ ہاں، کن سے کرنا چاہیے؟ اور ویر کہاں کرنا چاہیے؟ یہ سوالات ذہن نشین. اب یہ کامن سے بیسک سے سوالات ہیں. جب اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو بہت ساری اہم باتیں سننے اور سمجھنے ملے گی. دیکھیں، ایک پرسپیکٹیو، ایک نظریہ شریعہ کا ہے، شریعت کا، اور ایک نظریہ جو ہے نا وہ سائیکالوجی کا ہے، قانون کا ہے. یہ چلے گا نا؟ اچھا، تو نہیں، میں کیونکہ میں نے ارادہ کیا کہ آج دونوں پریزنٹیشن چلاؤں گا. کل ایک ہی تھا، اور آج زیادہ تر جو ہے پوسٹ میرج والے ہیں. خیر، تو واٹ، وائی، وین، وتھ ہوم، ہاؤ اینڈ ویئر، یہ 6 سوالات ہیں جن سوالات کے ضمن میں ہمارا یہ پورا پریزنٹیشن ہوگا. یہ کوشش یہ کریں گے کہ فرسٹ جو یہ پریزنٹیشن ہے اس کو 1 گھنٹے میں ختم کر دیں، تاکہ سیکنڈ جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے. تو ہماری بہنیں بھی، میں نے وہ کہا تھا اوپر مائک کا انتظام ہوا ہے کہیں؟ مولانا حذیفہ صاحب نے کل وہاں کیا تھا، یہاں پتہ نہیں ان کی کیا کہتے ہیں، ان کے علاقے سے باہر کا حصہ ہے. نہیں، آپ کی حکومت یہاں بھی چلتی ہے. دیکھیے، تو نکاح کیا ہے؟ بیسیکلی نکاح کیا ہے؟ اگر ہم کسی سے سوال کریں، آپ سے سوال کریں واٹ از نکاح، نکاح کیا ہے؟ ایک مشہور جواب ہے، ایک ایسا لڈو ہے. آپ کو پتہ ہے، نکاح ایک ایسا لڈو ہے، شادی ایک ایسا لڈو ہے. کیا ہے آگے جملہ؟ جو کھائے وہ پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے. مصیبت دونوں طرف پچھتانا ہی پچھتانا ہے. لیکن یہ غلط نظریہ ہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے نظریات ہیں، ہے نا. تو نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک بہت آسان ہے اور دین کی ضرورت ہے. بہت آسان ہے. کب آسان ہو گیا نکاح؟ وہ تو حدیث میں ہے، اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونہ، کہ آسان نکاح زیادہ برکت والا ہے. جی، نکاح کیا ہے؟ تو دیکھیے، نوجوان خصوصاً کالج کے بچے بچیاں جب نکاح کا لفظ آتا ہے تو صاف ستھری بات ہے، 5 سیکنڈ کے لیے آنکھ بند کریے اور بتائیے دل کھول کر، صاف ستھری بات، کہ نکاح کا جب تصور آتا ہے تو کیا دماغ میں آتا ہے؟ شادی کا تصور، کہ آپ کی شادی طے ہو گئی ہے. شرمانے کی بات نہیں ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پر بولیے. کیا آتا ہے دماغ میں؟ کچھ نہیں آتا ہے. ایک پہاڑ نظر آتا ہے، اس پہاڑ کے اوپر الٹا لٹکا ہوا انسان نظر آتا ہے. ایسے کچھ نظر آتا ہے؟ یہ تو ہاں کہہ رہے ہیں، پھر اللہ رحم کرے. میں تصور الٹا قائم کر رہا ہوں، آپ ہاں کہے جا رہے ہیں. انصار بھائی کیا نظر آتا ہے؟
ایمان پورا ہو جاتا ہے. میں پوچھ رہا ہوں جب نکاح لفظ سنتے ہیں تو سنتے ہی ایمان پورا ہو جاتا ہے؟ وہ تو بات کی بات ہے، میں تصور پوچھ رہا ہوں کہ جب نکاح کا لفظ ہم سنتے ہیں تو کیا تصور ہماری نگاہ میں آتا ہے؟ ایک فیملی انسٹیٹیوشن بہت دور کی اور بہت بڑی اور بہت اہم ترین سوچ ہے. بیسک بات ہے ریلیشن شپ نظر آتی ہے کہ نہیں؟ کہ میاں بیوی دونوں شادی کر کے ساتھ میں رہیں گے. کسی خاتون کے ساتھ تنہائی میں بیڈ روم میں رہنے کی گنجائش ہے؟ ہاں یا نہ تو بول. نکاح کے بعد ہی ہے نا. تو بیڈ روم میں تنہائی میں ایک لڑکی کے ساتھ رہیں گے. کالج کے اندر یہی تصور آتا ہے. میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ اگر آپ ہے تو مجھے کریکٹ کیجیے. لیکن یہ غلط نہیں ہے. یہ غلط نہیں ہے کیونکہ جائز ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے لیے، بالکل درست اور صحیح ہے. لیکن یہ بہت لیمیٹڈ ہے، یہ سوچ بہت مختصر ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ نکاح کے سلسلے میں سب سے پہلے دا رائٹ انٹینشن، وائی یو آر گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ. تم نکاح کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس کیا پلاننگ ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 23 سال. نکاح ہو گیا؟ اب آپ آگے کتنا سال زندگی گزارنے والے ہیں؟ ایک اندازہ. ویسے تو کسی کو نہیں پتا کہ آج دوپہر میں شام میں رہیں گے. 50-60 بس، اس سے زیادہ نہیں. چلیے 60 پکڑ لیتے ہیں. تو 60 میں سے 23 نکالے کتنے بچے؟ 37. تو کیا آپ نے کبھی بیٹھ کر سوچا کہ میری بیوی کے ساتھ 37 ایئرس کا ریلیشن شپ کیسے ہوگا؟ نہیں سوچا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ کے کتنے بچے ہوں گے؟ کتنے سوچا؟ 2-3. بس 2-3 میں ہی کام ہو گیا. وہ کیسے ہوں گے سوچا؟ آپ نے سوچا کہ وہ کیسے ہوں گے، بچے کیسے ہوں گے؟ نکاح نہیں ہوا ہے تو آج سے سوچنا ہے. آپ سمجھیے میں بہت دور کی سوچ پر آپ کو لے جا رہا ہوں. آپ نے شادی کو جو ڈے آف ویڈنگ کی جو بات تصور میں ذہن میں رکھی کہ دولہا دلہن اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، کھانا کھلایا جاتا ہے، شیروانی پہنی جاتی ہے، اچھے اچھے کپڑے ہوتے ہیں، گھوڑے پر ہاتھی پر سوار ہوتا ہے آدمی، گدھے پر سوار ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے. یہ سارا کے سارا ڈے آف ویڈنگ ہے. ایک ہفتے میں یہ سب ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ریئل لائف شروع ہوتی ہے. اور آپ پیچھے چلے جائیے، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، رازی، غزالی اور معین الدین چشتی، مخدوم علی ماہمی، جتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں، ان کے والدین نے شادی سے پہلے سوچا تھا کہ ہمارا بچہ کیسے ہونا چاہیے، ہمارا بچہ کیسے ہونا چاہیے. آپ آج سوچیں گے تو اس کے لیے آج سے پلاننگ کریں. سمجھ میں آئے بات؟ تو نکاح کے موضوع کو یہ انما الاعمال بالنیات، جیسے آپ کی نیت ہے، جیسے آپ کے ارادے ہیں، جیسے آپ کی سوچ ہے، اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہوتے ہیں. اگر ہم نے لمیٹڈ سوچ رکھی کہ ریلیشن شپ، تو اسی پر بات پوری ہو جائے گی. اگر ہماری سوچ بہت گہری ہوگی، اور اس پر میں اور مزید ڈیٹیل میں اس پر تو تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ کو ہم پوائنٹس لکھا دیں گے، اب پوائنٹس نوٹ کر لیجئے، اپنے اپنے اعتبار سے ڈسکس کیجئے. اور اگر میں آپ کو یہاں کہوں کہ 20 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھ بند کر کے اپنے 50 سال آگے کے بارے میں سوچیں. کل میں نے وہاں کروایا تھا، کسی کو کوئی سامنے تصویر نہیں آتی ہے تصویر کہ آپ 50 سال کی عمر میں کیسے دکھیں گے. 60 سال کی عمر میں آپ کے ہاتھ میں لکڑی رہے گی، لکڑا رہے گا، چھڑی رہے گی. اور آپ کی بیگم اس وقت کتنے سال کی ہوگی؟ 20 سال کی نہیں نا، اس کی بھی ایج بڑھ چکی ہوگی. اس تصور کو قائم کرنا، دیکھیے یہ دماغ جو ہے نا مثبت تصور کو لانے میں بہت وقت لگاتا ہے، منفی تصور لیتا نہیں ہے. دیکھ عجیب بات ہے، دماغ جو ہے منفی تصور نہیں لیتا. اس کو سمجھانے کے لیے جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا، بیٹا یہ مت کرو، یہ مت کرو، بیٹا موبائل کو ہاتھ مت لگاؤ، بار بار موبائل مت دیکھو، بار بار ریل مت دیکھو، یوٹیوب مت دیکھو. مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھو. اس کی مثال سمجھاؤں میں آپ کو. کیا نام آپ کو بتایا؟ رئیس بھائی، آنکھیں بند کیجیے. آپ ہاتھی کے بارے میں تصور مت کیجیے، پہلے سن لیجیے کہ بھئی ہاتھی کیسے دکھتا ہے. میں تو آپ کو منع کر رہا ہوں کہ اس کا اونٹ، اس کی سونڈ کیسی ہے، اس کے دانت کیسے ہیں، اس کے پیر کیسے ہیں.
5 سیکنڈ آپ دنیا کے ہر چیز کے بارے میں تصور کیجئے، لیکن ہاتھی کے بارے میں تصور بالکل مت کیجیے گا۔ میں نے آپ کو منع کیا ہے، آپ اپنے آنکھوں سے ہاتھی بالکل نہیں دیکھیں گے 5 سیکنڈ۔ جی آپ نے جواب تو پہلے ہی دیا تھا، کیا دیکھ رہے تھے آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ منفی کہا تو آپ اس کے مثبت خیالات پر گئے۔ جب مثبت کہا کہ بھئی نکاح کا تصور بتائیے کہ آپ کی ازدواجی زندگی کیسے ہوگی، 5 سال بعد کیا، 10 سال بعد کیا، 15 سال بعد کیا، کسی کے پاس ٹائم نہیں۔ بازار میں 10 مرتبہ جائیں گے، بازار میں مارکیٹ میں سامان خریدنے کے لیے، جویلری خریدنے کے لیے، کپڑے خریدنے کے لیے، لیکن اپنی زندگی کے بارے میں تصور کرنے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ پیچھے جائیے، میں واقعات ابھی نہیں سنا سکتا آپ کو، آپ ہسٹری آف اسلام پڑھ کر دیکھ لیجئے، جتنے بڑے اسکالرز ہیں ان کے ماں باپ نے اپنے ذہنوں میں ایک تصور قائم کیا تھا، اس کے بعد اللہ نے ان کو ایسی اولادی دی۔ تو انما الاعمال بالنیات بہت اہم ترین ہے۔ پھر نکاح کے معنی، نکاح کا حکم ہم سمجھاتے ہیں۔ دوسری بات، نکاح اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے لڑکی مل جائے، مجھے لڑکا مل جائے، مارکیٹ کی لینگویج میں تنہائی میں ہم دونوں آپس میں انجوائے کریں، ریلیشن شپ ہو، یہ ایک سوچ ہے۔ اور ایک یہ سوچ ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں نکاح کیوں کر رہا ہوں؟ واٹ از نکاح؟ دس از کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دا آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کتنا فرق ہو گیا؟ آپ سوچئے، ایک تھا کہ میں میاں بیوی کے جو ہے کمیونیکیشن کے لیے، ریلیشن کے لیے نکاح کر رہا ہوں، اور ایک میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز سے پہلے وضو کرتا ہے، جو جتنی نماز کی ترتیب بتائی گئی ہے کہ ظہر کی 4 رکعت پڑھیں گے، ہر رکعت کے اندر یہ پڑھنا ہے، رکوع اتنا کرنا ہے، جی مائک چالو، اور جو ہے سجدے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر کسی دن موڈ آئے کہ بھئی مجھے جو ہے نا آج ظہر کی 6 رکعت پڑھنی ہے، میرا موڈ اچھا ہے، سنڈے ہے، آرام کیے ہیں، بہت جو ہے طبیعت پر وہ ہے، کیفیت ہے، تو میں 6 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ انصار بھائی پڑھ سکتے ہیں 6 رکعت نماز ظہر کی؟ پڑھ سکتے ہیں؟ انصار بھائی کہہ رہے پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی 4 فرض ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سنا نہیں، اسی لیے میں آپ کو سنا رہا تھا، تو توجہ رکھیے گا۔ تو عصر کی 4 رکعت ہیں، آپ 8 پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کی 3 رکعت ہے، آج میں 5 پڑھوں، روزانہ 3 کیوں پڑھتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بنا ہوا ہے، اور اس نظام کے تحت جو ہے نا ہم کو کام کرنا ہے۔ ہاں اس کا تھوڑا رخ پھیر دیجیے، تو کل جو ہے کھڑا بھی تھا بھی جو ہے ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے نماز ہم سمجھتے ہیں، اقیم الصلاۃ کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے انکحوا الایام منکم، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور عجیب بات ہے، دیکھیے لوگ جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ میں گھر بنا لوں، میں کاروبار سیٹ کر لوں۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا وعدہ ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہوں گے اللہ ان کو بے نیاز کریں گے۔ تم یہ کبھی مت سوچنا، خصوصاً مرد، کہ بھئی مجھے خرچ بڑھ جائے گا، مجھے بیوی کے خرچے پورا کرنا پڑیں گے، مجھے اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہے ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ تو صرف آپ میڈیٹر ہیں، اس کی جو روزی ہے وہ اللہ آپ کے ذریعے سے اس کو پہنچا رہا ہے، آپ نے کوئی پیدا نہیں کی ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ سے نکال دینا چاہیے، ورنہ اس پر میں اتنا سب کچھ کرتا ہوں، میں اتنی نعمتیں کھلا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ میری اطاعت نہیں کرتی۔ جب اپنی طرف نسبت ہوتی ہے تو وہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو انکحوا الایام منکم کی نکاح کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے 3 مرتبہ، نکاح کیا ہے؟ خواتین بھی جب زور سے بولنے کے لیے کہا جائے تو ان کے پاس مائک ہے، وہ 4 5 6 7 میں بیٹھی ہیں، ایکٹیو رہیں، اور اگر آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ ہم آپ کو دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، آپ کو سن بھی نہیں رہے ہیں۔ تو نکاح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ بھائی نکاح کیا ہے؟ پیچھے بیٹھیں، اللہ کا حکم ہے۔ نکاح کیا ہے؟ اب دیکھیے تصور آپ کا ایک الگ لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک،
نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اور تیسری مرتبہ کہیں نعوذ باللہ کہ وہ سیکسی تھے اس لیے انہوں نے نکاح کیا، وہ جنس پرست تھے اس لیے انہوں نے نکاح کیا، وہ خواہشات نفسانی پر چلنے والے تھے اس لیے انہوں نے نکاح کیا۔ پنڈتوں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں، دیگر بہت سارے مذاہب میں مذہبی لوگ نکاح نہیں کرتے، ارے یہ سب بیکار غلط کام ہے، غلط بات ہے۔ اسلام، شریعت، اور صرف ہمارے نبی محمد رسول اللہ نہیں بلکہ پیچھے سے جتنے انبیاء آئے سب نے نکاح کیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نکاح ایک عظیم عبادت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ عظیم عبادت ہے۔ یہ خواہشات نفسانی کا صرف موضوع نہیں ہے بلکہ عظیم ترین کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، تقوی کے خلاف ہوتا، پرہیزگاری کے خلاف ہوتا، تو کوئی ایک تو نبی ایسا ہوتا جو نکاح نہیں کرتا۔ نبیوں سے زیادہ پرہیزگار کون ہوگا؟ محمد رسول اللہ سے زیادہ پرہیزگار کون ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ذکر اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ اللہ علی شطر دینی فلیتق اللہ فی الشطر الثانی۔ اسی طریقے سے دوسری یہ روایت ہے، ان دونوں روایتوں میں، اور مشہور روایت ہے جو مجلس عقد نکاح میں، نکاح کی مجلس میں پڑھی جاتی ہے، خطبہ نکاح میں۔ کون سی حدیث؟ آپ نکاح کی مجلس میں کبھی بیٹھے نہیں؟ شادی ہو رہی تھی وہاں کہاں تھے؟ ہاں تو عربی میں پڑھی جاتی ہے نا، النکاح من سنتی، النکاح من سنتی، النکاح۔ سنتے ہی جو ہے نا، جن کی نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کے جو ہے دل کے اندر اور ان کے خیالات کے اندر لڈو پھوٹنے لگتے ہیں، النکاح من سنتی، ہے نا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن مجلس عقد نکاح میں سنا ہے تو دماغ اور ذہن اس طرف توجہ ہو جاتی ہے کہ یہ دولہا جو ہے اس کا آج نکاح ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ چوتھا پوائنٹ کہ منزل کا تخیل، یہ سمجھیے یہ کون ہے؟ یہ صاحب کون ہے؟ ہاں، پینٹر۔ کانپور میں ان کو پینٹر کہتے ہیں، بمبئی میں انہیں آرٹسٹ کہتے ہیں۔ ہاں، پینٹر تو یار جو خالی پینٹ مار دے ہو تو کوئی بھی مارے۔ یہ کون ہے؟ ہاں، انجینئر۔ تو انجینئر کو ایک گھر بنانا ہے، پینٹر کو وہ کیا کہتے ہیں، آرٹسٹ کو ایک آرٹ بنانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آرٹ پیپر پر بنانے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، اس کو دماغ میں بناتا ہے۔ بغیر دماغ میں بنائے ہوئے آرٹسٹ آرٹ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی کو، انجینئر کو جو ہے ایک جو ہے نا گھر بنانا ہے، تو گھر بنانے سے پہلے وہ پورے گھر کا تصور کہ یہ انٹری ہوگی، یہ ایگزٹ ہوگا، یہاں بیڈ روم ہوگا، یہاں کچن ہوگا، یہاں ہال ہوگا، یہاں سٹنگ روم ہوگا، یہاں ڈائننگ ٹیبل ہوگا، اے سی ایسا لگے گا وغیرہ وغیرہ، یہ تصور بناتا ہے۔ اس کے بعد اس کو پیپر پہ لکھتا ہے، پھر اس کے اندر جو بھی کمی بیشی ہے اب آپ اپنی فیملی لائف کا ایک تصور، آپ میں سے کوئی ایک میرے بولے بغیر کھڑے ہو کر بتائیں کہ میری ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ میں تو خوش ہو گیا، آپ کھڑے ہو گئے۔ ہاں، کیسی ہونی چاہیے؟ کوئی تصور ہے آپ کے پاس؟ ہاں، شادان بھائی کہنا چاہ رہے ہیں کچھ۔ نہیں، وہ تو اچھی ہونی چاہیے بہت مبہم لفظ ہے۔ آپ اپنا بتائیے نا کہ میں گاڑی میں بیٹھوں گا، وہ میرے ساتھ کار میں بازو میں بیٹھے گی اور وہ مجھے جو ہے گنگنائے گی، میں گنگناتے اس کی باتیں سنتے ہوئے پتہ نہیں دہلی کب پہنچ جاؤں گا پتہ نہیں چلے گا۔ گھر میں وہ بریانی بنائے گی، اتنی خوشبودار ہوگی کہ اس کی خوشبو سے ہی میرا پیٹ بھر جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں تصور۔ یہ ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ آپ یہ پورا کے پورا تصور مرتب کریے اپنے ذہن میں۔ یہ تصور نہیں ہوتا پھر وہ لڈو بن جاتا ہے جو کھائے بھی تو پچھتائے اور نہ کھائے تو بھی پچھتائے۔ تصور کیا ہے؟ قرآن کا تصور نکاح کیا ہے بتائیے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کا تصور نکاح قرآن نے سکھایا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ کس طریقے سے۔ ماشاءاللہ مولانا عبداللہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، جن کی لیے جو ہے ہم پورے مجمع کی طرف سے اہلاً و سہلاً و مرحبا، جزاک اللہ خیر۔ ان کی طبیعت ناساز تھی، ابھی بھی کچھ ہے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ تو دیکھیے
میں نے جو شروع سے آپ کو سمجھا رہا ہوں واٹ از نکاح، آپ کے دماغ میں نکاح کا تصور بلند ہو جانا چاہیے. یہ ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ ٹینشن نہیں ہے. ابھی میں آتے آتے کہہ رہا تھا، ہمارے بعض دوست تھے بمبئی میں، ایک صاحب ہیں، ان کا فون آیا تو ان کے فون پہ لکھا تھا لائف پارٹنر. میں نے کہا اچھا لفظ لکھا ہے. بمبئی میں ہمارے دوستوں نے فون پر کیا لکھا ہے؟ ٹینشن. فون آیا، میں نے کہا ٹینشن ہی کس کا فون ہے؟ بولے آپ کو نہیں پتہ ٹینشن کون ہے؟ ایک صاحب فون نمبر سیو کیا بی پی. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ بولے بلڈ پریشر، اس کا فون آتا ہے تو میرا پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اچھا ایک صاحب تو اور زیادہ مشکل کا لکھا مصیبت. تو یہ سب ہم نے بنایا ہے. یہ لڈو وہ ہے جو کھا کر پچھتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے ایک دعا سکھلائی ہے، اور یہ پوری مجلس یہیں ختم کر دی جائے، خالی ایک دعا آپ سیکھ لیں، اس کا اہتمام کریں. اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آیا، بہنیں جو بیٹھی ہیں ان کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی، جو بھائی بیٹھے ہیں ان کی زندگی میں انقلاب نہیں آئی، تو ہم یہ پورا ڈپارٹمنٹ بند کر دیں گے، فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر کو کلوز کر دیں گے، اور ہم بھی جو ہے نا کوئی مدرسہ یا کوئی مکتب کے نظام میں چلیں گے. اس لیے کہ بہت ٹینشن ہے، بہت کام رہتا ہے، بہت محنت کرنا پڑتی ہے. وہ دعا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، آگے کیا ہے؟ زور سے، قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ پورے یونٹ کو کتنا پیارے انداز میں ڈیفائن کیا قرآن نے کہ بیوی شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. ہم جو تلاش کرتے ہیں نا، مالدار ہو، خوبصورت ہو، بہت بیوٹیفل ہو، بہت لڑکا بہت ہینڈسم ہو، بہت مالدار ہو، اور جو ہے نا دنیا کے اس کے پاس بنگلے گاڑی یہ سب ہو، یہ سب ہونے کے باوجود بھی اگر آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے تو ایسے نکاح کی کوئی ویلیو نہیں. اور غربت ہے، غریبی ہے، مجبوری ہے. دیوبند کے اندر پڑھائی کے زمانے میں مولانا احمد کا نکاح ہو رہا ہے. ان کے ساتھی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے ساتھی ہیں. احمد درسگاہ میں بیٹھے ہیں. دیوبند کا ایک بہت بڑا مالدار رئیس، اس زمانے کا جو نیتا جس طرح ہوتا ہے ویسے شخص آئے، اور اب ان کے استاد کے پاس جو ان کے شیخ تھے، شیخ سے آ کے کہا کہ حضرت میری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور میں اس کے لیے نکاح کے لیے کوئی لڑکا، مناسب لڑکا تلاش کرتا ہوں. حضرت نے اشارہ کیا کہ دیکھو یہ تیسرے چوتھے بینچ پر، چوتھی سیٹ پر جو بچہ بیٹھا ہے احمد، یہ کیسا ہے؟ تو کہا کہ آپ اجازت دے دیں. تو آپ کے حکم پر اس زمانے میں تو ویسے بھی اپنے بزرگوں سے ایسا تعلق ہوتا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا ان کی دعائیں ہیں. تو کہا اگر پسند ہے تو میں اس سے بات کر لوں، اور اگر تیار ہے تو کل ہی نکاح کر دیتے ہیں. ابھی بات ہو رہی ہے کہ لڑکی میری جوان ہو گئی ہے. کہا کہ اگر تم بات کر لو. درس ہوا، درس ختم ہونے کے بعد احمد کو بلایا حضرت نے. کہا کہ بیٹا نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہا حضرت میرے پاس کچھ بھی نہیں. اچانک سوال، نکاح؟ کہا اگر تمہارا نکاح کرا دیا جائے تو تم لڑکی کو سنبھال لو گے؟ تو اب نوجوان ہے، بولے اس سے اچھی اور نیکی کی کیا بات ہے کہ بہت سستے میں آسانی میں نکاح ہو جائے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، کل عصر کی نماز میں تمہارا نکاح پڑھایا جائے گا. آج رات میں شام میں بات ہو رہی، کل نکاح پڑھایا جائے گا. کمرے میں گئے، مدرسے کا کمرہ چھوٹا سا، تو ان کے پاس کوئی جوڑے، مطلب یہ کہ ایکسٹرا کپڑے نہیں تھے. اب نکاح میں ہم اتنے سارے انتظامات کرتے ہیں. دوستوں نے کہا کہ چلو بازار سے جو ہے نا نیا جوڑا لاتے ہیں. تو مولانا احمد نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اتنا غریب آدمی کہ ایک نیا جوڑا نہیں خرید سکتا. دوستوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم لوگ سب پیسے جمع کرتے ہیں، تیرے لیے ایک نیا جوڑا لاتے ہیں. تو کہا کہ تف ہو تمہارے اوپر کہ دولہا میں تمہارے کپڑوں سے، تمہارے جو ہے نا کیا کہتے ہیں چندے کے کپڑوں کا پہن کر میں دولہا بنوں، میں تو میرے ہی کپڑے پہنوں. تو ساتھیوں نے کہا کہ تیرا کپڑا اتنا گندا ہے، اسی کپڑے میں نکاح میں بیٹھے گا. ایسا کر لیتے ہیں کہ رات میں اس کپڑے کو دھو دو. اچھا ہے، لنگی باندھ دی اور کپڑے کو دھویا. کپڑے کو دھو کر سکھایا. سردیوں کی رات، دہلی کانپور پچھلی مرتبہ میں آیا تھا، مولانا نے رات میں پروگرام رکھا تھا، ایسی ٹھنڈی. اور پہلی مرتبہ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہیٹر، بمبئی میں ہیٹر تو ہوتا ہی نہیں ہے. اب وہ دیوبند کی ایسی ٹھنڈی تھی، رات بھر کپڑے سکھے نہیں. دوسرے دن سورج بھی تھوڑی دیر کے لیے نکلا، پورے دن کپڑے سکھے نہیں. مجلس عقد نکاح میں مولانا احمد بیٹھے ہیں تو تھر تھر کانپ رہے ہیں، اس لیے کہ کپڑے گیلے ہیں. اور سسرا سامنے بیٹھا ہے جو مالدار ترین شخص ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرے داماد کی حالت کیا ہے. نکاح ہو گیا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے نکاح ہو گیا، بچی کو اس کے گھر پہنچا دو. وہ گئے باپ اور بیٹی کو لے کر آ کر ان کے گھر پہنچا دیا. اس زمانے میں موبائل تو تھا نہیں کہ دوسرے دن امی فون کرے، بٹیا کیسی ہو،
کیا ٹینشن ہو رہا ہے. یہ کمیونیکیشن بہت خطرناک ہے. عورتیں بہت اہتمام سے سنیں, یہ کمیونیکیشن نے 50% سے زیادہ گھروں کو خراب کر دیا ہے, برباد کر دیا ہے. کبھی بھی اپنے گھر کی بات, اپنے سسرال کی بات میکے میں, میکے کی برائیاں سسرال میں کبھی نہیں کرنی چاہیے. یہ دونوں الگ الگ سوسائٹی ہے, دونوں الگ الگ انٹیٹی ہے, دونوں الگ الگ معاشرہ ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے نظام ہیں. یہاں کی بات وہاں نہیں کرنی چاہیے. 2 مہینے تک یہ بچی اسی حال میں رہی. 2 مہینے کے بعد وہ اپنی والدہ کے پاس جب گئی ہے تو والدہ بڑی بے چین تھی کہ میری بچی کا کیا حل ہوگا, جو اتنی ناز و نعمتوں کے اندر پلی ہے اور اتنی نعمتیں اس کے پاس تھی, وہاں وہ کیسی رہی ہوگی کہ اتنا غریب انسان کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جیسے ہی آئی تو اس کو بیڈ روم میں لے گئی تو ابو کو بھی بلائیے, تو اور فکر ہو گئی کہ ہم دونوں کو یہ بات کیا کہنی چاہتی ہے. تو بچی کہتی ہے کہ ابا جان, امی جان, آپ نے مجھے یہ تعلیم دی کہ اللہ اگر ہم نیکی کریں گے, اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو اللہ ہمیں جنت دیں گے. کب دیں گے جنت؟ مرنے کے بعد اللہ ہم کو جنت دیں گے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ نے تو مجھے دنیا میں ہی جنت دے دی ہے. تصور کریں, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اور وہ حضرت کہتے ہیں کہ میرے خسر نے, میرے سسرے نے مجھے اس وقت پہچانا تھا جب میں ایک طالب علم احمد تھا اور میری کوئی حیثیت نہیں تھی. آج تو میں احمد لاہوری ہوں. بہت بڑے عالم ہیں مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا اپنا ذاتی اور شخصی واقعہ ہے. تو ازدواجی زندگی صرف ایسے نہیں, اس کا تصور بنانا ہوگا کہ ہمیں کیسا لائف. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, واقعات پڑھیں. صرف ہمارے پاس ڈاکٹر, میڈیکل ڈاکٹر ہے, لڑکا بھی لڑکی بھی, اتنی زندگی میں پڑھائی کی ہے, اتنے جھگڑے ہو چکے ہیں, طلاق پر بات پہنچ چکی ہے. میں نے لڑکی سے پوچھا کیا آپ نے نکاح پر کوئی کتاب پڑھی ہے, کیا ہسبینڈ وائف ریلیشن پر آپ نے کوئی بک پڑھی ہے؟ میرے پاس سیریز آف بک ہے, انگلش کی, اردو کی, عربی کی, یہ ساری بکس ہیں, تو ایک بھی کتاب نہیں پڑھی. کیونکہ تعجب کی بات ہے کہ دنیا کا ایک ہی ایسا جو انسٹیٹیوٹ ہے, دنیا کا ایک ہی ایسا نظام ہے جس کے بارے میں, جس میں شامل ہونے والے نہ اس کے بارے میں کوئی پڑھائی کرتے ہیں, نہ اس کے بارے میں کوئی کورس کرتے ہیں, نہ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن لیتے ہیں. اور اگر آپ انفارمیشن لیں گے, ڈفرنٹ ٹائپ کی انفارمیشن, تو آپ کو عجیب عجیب باتیں سب سننے میں آئے گی. نہ صرف شریعہ پرسپیکٹو, آپ کو سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ایک نظام بنایا, برین آف مین, برین آف وومن, برین آف میل, برین آف فیمیل. جو میل کا دماغ ہے, شادان بھائی بہت توجہ سے سنیے, بہت اہم بات ہے کہ میل کا جو دماغ ہے اور فیمیل کا دماغ ہے, ان دونوں دماغ پر ریسرچ ہوئی. میں ڈیٹیل میں اس کو کہ کس طرح کی ریسرچ ہوئی میں نے کل بتایا تھا. آج مختصر کہ اس ڈیٹیل ریسرچ کے بعد پتہ یہ چلا کہ کمیونیکیشن جو ہے, دیکھیں میں بھی بات کر رہا ہوں, بات کرنے سے پہلے میرے دماغ میرے بات کا مجھے آرڈر کر رہا ہے. ابھی آپ خاموش ہیں کیونکہ آپ کے دماغ نے آپ کے زبان کو کہا کہ ابھی خاموش رہو, ابھی بات سنو. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا کے سارا میکینزم دماغ کے اندر ہے. تو انہوں نے ریسرچ کی, ریسرچ کرنے کے بعد اسپیکنگ پاور, جو ٹاکنگ ایبلٹیز جو ہے, وہ دیکھا کہ عام طور پر 80-90%, کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے, لیکن عام طور پر ایسا ہے کہ فیمیل کی اسپیکنگ پاور زیادہ ہے. فیمیل کا برین کا وہ ایریا جو بات کرنے میں توجہ دیتا ہے وہ زیادہ ہے بنسبت میل کے. پھر وہ ریسرچ کرتے ہیں, اچھا کتنے ورڈز کہتا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ ایک فیمیل, ایک خاتون 24 گھنٹے میں 20,000 جملے کہتی ہیں. کتنے؟ اور ایک مرد 24 گھنٹے میں کتنے جملے کہتا ہے؟ 7,000 جملے کہتا ہے. اب یہ حضرت صبح ناشتہ واشتہ کر کے اپنے بزنس میں, اپنے جاب پر جاتے ہیں, صبح سے شام تک ہیلو, فون پر گاڑی آئی کہ نہیں, اور جو ہے جنریٹر آیا کہ نہیں, جنریٹر ابھی تک پہنچا نہیں ہے, اے سی چل نہیں رہا ہے, اور وہ ساتھی آئے نہیں, رجسٹریشن ہوا نہیں, اور یہ وہ کہ کمال آیا نہیں, کہ گیا نہیں, دنیا بھر کی باتیں کرتا رہتا ہے. جب شام میں وہ واپس آتا ہے تو اس کے 7,000 ختم ہو چکے ہیں. ان کے پاس کتنے ہیں؟ ان کے پاس کتنے؟ 20,000. 20,000 میں سمجھے ساسو ماں سے تعلقات اچھے ہیں تو 1,000-2,000 وہاں ختم ہو گئے. بچوں کی تربیت پہ 1,000-2,000 چلے گئے. بہن سے فون پر بات کرنے میں 1,000-2,000 وہاں چلے گئے. اور چھوڑا ملا جلا کے کہ پڑوسن سے اڑوسن سے ادھر ادھر کر کے میکسیمم اس کے 10,000 ہوئے ہیں.
ابھی اسٹاک میں کتنا بچا ہے؟ 10,000 بچا. اب آپ اس منظر کا اندازہ لگائیے, اس کی منظر کشی کیجئے کہ یہ غریب 7,000 اپنے ختم کر کے بالکل فارغ, یعنی اس کا بیلنس بالکل ختم ہے, اور وہ گھر میں داخل ہو رہا ہے, بس وہ موبائل پر ہے, وہ اسکرین دیکھ رہا ہے, اور یہ اس کے پاس 10,000 ابھی اسٹاک میں. یہ چاہتی ہے بات کرنا, وہ چاہتا ہے خاموش رہنا. اب آپ پوچھ لیجئے جتنے نکاح والے ہیں کہ ان کے گھر کا حال کیا ہے. ہمیں اس سے پیار نہیں کرتے, مجھ سے بات نہیں کرتے. نہیں اس کو پتہ ہے کہ بھئی اس کے 7,000 اس غریب کے ختم ہو چکے ہیں, نہیں اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس 10,000 ابھی باقی ہے, اس کے ساتھ مجھے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے, اس کی باتوں کو سننا چاہیے, انداز رکھنا چاہیے. اگر یہ بات نکاح سے پہلے اور آج ہی الحمدللہ آپ کو پتہ چل گئی تو آپ کے لیے کتنا آسان ہوگا. میں نے یہ ایک مجلس میں یہ پوری کہانی سنائی, تو ہمارے ایک دوست ہیں مدرسے کے فارغ ہیں, کہ میں نے شام میں بیوی کو سب بتا دیا کہ 20,000 7,000 یہ سب. 3 دن کے بعد جو ہے, وہ قطر میں رہتے ہیں, 3 دن کے بعد فون آیا, فون پر بات کرتے کہا میں ابھی کام میں ہوں, بعد میں بات فون کروں گا. تو بیگم کہتی کہ میرے 20,000 ابھی ختم نہیں ہوئے, پہلے پوری بات سن لو میری. تو ایسا نہ ہو جائے کہ اس کا جو ہے نا ریئیکشن ہو جائے. یہ تو آپ کو ایک سائیکالوجی سمجھانے کی ضرورت ہے. تو یہ پورا کہ پورا ویژن جو ہے نا, جب تک آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھے گا, یقین کریں ازدواجی زندگی برباد تباہ ہے. میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ سوچ اور خیالات ملتے ہی نہیں ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ فیمیل میل بن جائے, میل فیمیل بن جائے. اللہ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, خلقت بیدی, قرآن کی آیت ہے. اور حضرت حوا کو بھی ہاتھ سے بنایا جا سکتا تھا, لیکن حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا. کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے حکمت ہے. اللہ نے ایموشنز خواتین کے اندر زیادہ رکھیں. وہ جملہ ہم بارہا کہتے ہیں, بعض لوگ تو اس کو مذاق میں اڑاتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. اگر بھائی وہ بھی سیدھی پسلی سے اور تم بھی سیدھی پسلی سے پیدا ہوتے تو زندگی کا لطف ہی ختم ہو جاتا تھا. اور وہ اور آپ سیدھے سیدھے چلتے ہیں, جی فرمائیے, جی ہم نے ابھی کر دیا ہے. اور ایسا لگتا تھا جیسے کہ کمیونیکیشن وہ جو ہے نا رابٹ کے کمیونیکیشن چل رہے ہیں اور کوئی ایموشنز نہیں ہیں. تو یہ ایموشنز کا ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اس کو پازیٹیو کانٹیکس میں سمجھنا ہوگا. تو یہ ویژن جس طریقے سے ہم گھر بناتے ہیں, جس طریقے سے ہم آرٹ بناتے ہیں, اس طریقے سے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنے گھر کا ایک ویژن بنائیں گے. جتنے اللہ والے انہوں نے پیدا ہونے سے پہلے بچے کے بارے میں سوچا تھا کہ میں اس کو عالم دین بناؤں گا, حافظ قرآن بناؤں گا, اور اس فن کا ماہر بناؤں گا, اس کے اوپر پوری محنت کروں گا. جب جا کر وہ اس جگہ پر پہنچیں تو آپ اپنا وقت فارغ کریں گے. کیسے کریں گے؟ کیا نام بتایا آپ نے؟ اعظم احمد. کیسے کریں گے؟ کیسے منزل کا تصور کریں گے؟ کیسے اپنی فیوچر لائف, مطلب یہ کہ میریٹل لائف, ازدواجی زندگی کو آپ جو ہے سیٹ کریں گے؟ کیسے؟ بڑوں سے پوچھیں گے, ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ایک ریکویسٹ ہے, کم سے کم 2 گھنٹے 3 گھنٹے بغیر کسی موبائل کے ڈسٹرب کے, بغیر کسی وائس کے ڈسٹرب کے آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور تصور کریں میری ازدواجی زندگی کیسے ہونی چاہیے. وائف میرا احترام کیسے کرے, میں اس کا احترام کیسے کروں, وہ میری باتوں کو کیسے سنیں, میں اس کی باتوں کو کیسے سنوں, ہم دونوں کا ریلیشن شپ کیسا ہو, ہمارا رومانس کیسا ہو, ہماری محبت کیسی ہو. ان ساری باتوں کو صرف تصور نہ کریں بلکہ تحریر میں لکھیں, تب جا کر آپ اس کے اندر کچھ آگے بڑھ پائیں گے. ورنہ ہمارا جو نیچر ہے, نیچر وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. قرآن نے انسان کے بہت سارے نیچر کو ذکر کیا ہے, اور وہ نیچر, وہ فطرت, وہ فطری خباثتیں, فطری رذالتیں, انوائرمنٹ کی جو برائیاں ہیں, وہ ساری برائیاں, یہ باتیں سنی ہیں, یہ وہ لڈو ہے جو کھائے تو بھی پچھتا ہے, یہ ساری چیزیں انسان کی ریلیشن پر اثر انداز ہوتی ہیں, کیونکہ یہ سب مکس ہو گیا, اس کے اندر صاف شفاف نہیں رہا. اب قرآن کی شفافیت دیکھیے, قرآن نے کہا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا, اے اللہ مجھے ایسا شوہر دے, اے اللہ مجھے ایسی بیوی دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا بھر کے کام کر کے تھکے ہارے جب گھر پہ پہنچے, آپ اپنی بیوی کو ایک نگاہ دیکھے, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بیوی گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر شام میں آپ کو دیکھ لے, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. قسم دے کر پوچھتا ہوں
کیا آپ کی ازدواجی زندگی ایسی ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو قرآن کے اس فیصلے کی خلاف آپ کی زندگی ہے، آپ نے اس دعا کا اہتمام نہیں کیا ہے، آپ نے اس دعا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا نہیں ہے، اور جیسے لائف چل رہی ہے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی۔ آدمی کار لے لیتا ہے، کار چلانا سیکھتا ہے، بغیر سیکھے کوئی کار نہیں چلاتا، لیکن کیا بات ہے کہ شادی بغیر سیکھے ہی چلتی ہے۔ پہلے زمانے میں بوڑھے بزرگ، مائیں، دادیاں، نانیاں، دادا نانے لے کر بیٹھتے تھے کہ بیٹا ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی، یہ ایکسپیرینس ہے، یہ تجربات ہیں۔ آج وہ بھی نہیں رہے، وہ بھی بیزی ہیں کس کے اندر؟ پاکستانی سیریل میں۔ ایک بڑی مصیبت پڑ گئی ہے ہمارے معاشرے میں پاکستانی سیریل، اور اس نے ہماری پرسنل سوسائٹی کی لائف کو تباہ کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں وہاں سے ایسا ہال ہوگا، ایسا بیڈ روم ہوگا، سانس کیسی تدبیریں اختیار کر رہی ہے اور بہو کیسے مکاری کر رہی ہے، اور پھر وہ سارا ریپلیکیشن ہم یہاں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو تدبیر قرآن ہے، ہمارے لیے تو رہبری اور رہنمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف ہے۔ اتنے امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، لیکن ہسبینڈ وائف ریلیشن میں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ تو یہ پورا پہلا ہمارا ٹاپک تھا کہ سکسیس، کامیابی جو ہے نا وہ یہاں شادی ہوئی اور آپ کو کامیابی ملے اور یہیں سے آپ کی ہنی مون لائف شروع ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ زندگی میں بہت سے مراحل ہوتے ہیں، یہاں کامیابی میں پہنچنے کے لیے بہت سارے ایف اینڈ بٹ ہوتے ہیں، اس کے سوچ، اس کی عادتیں، اس کا ماحول، اس کی خیالات، آپ کا ماحول، ساس کا یہ کہنا، سسرے کا یہ کہنا، ننند کا یہ کہنا، باوج کا یہ کہنا، یہ سارا کے سارا زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اور جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے کامیابی کی طرف بڑھتی ہے، اور اخیر میں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہم کو متقیوں کا امام بنا۔ اور پھر جنت میں بھی میاں بیوی ساتھ میں ہوں گے۔ دارالافتاء میں سوال آیا، ایک خاتون نے فون کیا کہ مولانا میں اپنے شوہر سے پریشان ہوں، کیا کوئی ایسی طریقہ دعا ہے کہ جنت میں کم سے کم میں ان کے ساتھ نہ رہوں، وہاں میں سکون سے رہنا چاہتی ہوں۔ اور یہی حال الٹا ہوتا ہے، بیوی سے پریشان آدمی کہتا ہے کہ اگر میری جنت میں یہ آ گئی تو میرے جنت کے سارے مزے ختم ہو جائیں گے، ذرا سا میں کہیں نگاہ اٹھاتا ہوں تو یہ میرے لیے مصیبت کرتی ہے، وہاں اتنی سارے حوریں ہوں گی، اب میرے کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ لیکن بھائیو جنت میں اللہ دل کی جو برائیاں ہیں، دل کی جو تصورات ہیں، دل کے جو فضولیات اور لغویات ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارا بنایا ہوا تصور ہے۔ ہمیں نکاح کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو کلیئر ہو گیا، نکاح کیا ہے؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی، کوئی نکاح کے تصور میں کوئی بلندی آئی، کوئی اضافہ ہوا؟ اب ہم آتے ہیں نکاح کیوں کرنا چاہیے۔ یہ ایک پورا ویڈیو ہے، نکاح کیوں کرنا چاہیے۔ شریعت نے نکاح کے مقاصد ذکر کیے ہیں، نکاح کیوں کرنا چاہیے؟ حکم الہی، ماشاءاللہ۔ اور بولیے۔ ہاں، کوئی لیڈیز میں سے کوئی بتائیں گے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے، بہت اچھی بات۔ اور حرام ریلیشن شپ سے بچنے کے لیے، وہی ہوگا گناہوں سے بچنے کے لیے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے، ماشاءاللہ قرآن کی آیت ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اور نکاح سے ہماری زندگی کمپلیٹ ہوتی ہے، جی، پارٹنر ملتا ہے، ایک ہم کہتے ہیں سنتے ہیں بہت سارے ہمارا نصف دکھ درد بانٹنے کے لیے، دکھ درد بڑھانے کے لیے نہیں، دکھ درد بانٹنے کے لیے۔ تو یہ تصورات جو ہے نا وہ ہمیں مکمل طور پر واضح ہونا چاہیے۔ سب سے اہم ترین کہ سکون، یہ باڈی کا شیپ جس طرح بنا ہے نا، خاتون کی باڈی کا شیپ الگ ہوتا ہے، مرد کی باڈی کا شیپ الگ ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شیپ الگ ہے۔ یہ شیپ ایک دوسرے کی باڈی کا ریکوائرمنٹ ہے، اور قرآن نے ایک لفظ کہا ہے، آپ یہ میں نے وہ دعا بتائی ربنا ہب لنا من ازواجنا، آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ کو تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ آج شام سورج غروب ہونے سے پہلے یاد کر لیں، چھوٹی سی دعا ہے، انقلاب آ جائے گا، انقلاب۔ آپ کو یاد ہے؟
येलो टी शर्ट, ब्लू 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 ब्लू, हाँ ब्लू, याद है? हाफिज़ हैं आप? नहीं है, याद है। तो आपके आजू बाजू जो दो दोस्त बैठे हैं उनको याद है? आपको याद है? आपको याद है? तो आपकी ज़िम्मेदारी इन दोनों को याद कराएं, ठीक है? जब भी आपको जो है कॉफ़ी या चाय दी जाएगी, बहुत इम्पोर्टेंट इतनी सी दुआ है लेकिन इनकलाब आएगा। और दूसरा लफ्ज़ कुरान का ही लफ्ज़ है, कुरान ने मियाँ बीवी के रिलेशन को कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम बीवियाँ अपने शौहर के लिए लिबास है, शौहर अपनी बीवी के लिए लिबास है। कैसे होगा लिबास? उनकी कमियों को ढक दो। कमियों को ढक दें, लिबास कमियों को ढकता है, ऐब को छुपाता है और उनकी जीनत को, उसकी ज़ेब व जीनत को बढ़ाता है। ज़ैब व ज़ीनत को बढ़ाता है, माशाल्लाह। और अंसार लिबास, आप मोबाइल में बिजी हैं क्या? बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज हैं, भाई आना चाहते हैं कि आपको बुलाना चाहते हैं। अगर आप फोकस करेंगे तो फ़ायदा होगा, सिर्फ आप जो है सेट फुल करने के एतबार से बैठे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरे का भी नुकसान हो जाएगा, है ना? तो लिबास है ना, लिबास देखिए बहुत सारी बातें हैं एक लफ्ज़ लिबास में, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम। अल्लाह करे कि हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी ऐसी बन जाए कि हमारी बीवियाँ हमारे लिए लिबास और हम उनके लिए लिबास बने। लिबास के कई माने में एक है कि लिबास जिस्म के करीब तरीन होता है, बराबर। अब लिबास और जिस्म के बीच में चूहा तो छोड़ दीजिए, अगर आपके टी शर्ट में या कुर्ते में चूहा डाल दिया जाए या जिंगर डाल दिया जाए, जिंगर छोड़ दीजिए, एक छोटा सा कीड़ा डाल दिया जाए, कितनी बेचैनी होगी आपको। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं, अगर बीच में सासू माँ आ जाए, अगर ननंद आ जाए, अगर जो है ससुरे आ जाएं, अगर लड़की का भाई आ जाए, अगर लड़के का दोस्त आ जाए, तो इज़्दिवाजी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ये दोनों का रिलेशन ऐसा है, दोनों मिलकर एक फैमिली यूनिट बनती है। तो ये मुकम्मल तौर पर निकाह क्यों करना चाहिए? जिस्म और रूह की तस्कीन, सलामती और रहमत, इफ़्फ़त और पाकदामनी, नस्ल इंसानी, नेक औलाद और ज़िम्मेदारी, ये 6 चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारी बातें इसकी ज़िक्र की और मैंने जैसे ज़िक्र किया कि इसको थोड़ा सा तफसील में करेंगे ताकि नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसको किया जाए। ये कुरान की आयत है जिस पर बात हो चुकी है कि निकाह का मकसद सुकून हासिल करना। अगर आपका सुकून बर्बाद हो गया तो आप मकसद निकाह पर कायम ही नहीं हैं। बम्बई में हमारे कई दोस्त हैं जो रात में बहुत ताख़ीर से घर जाते हैं। पूछा क्यों भाई? कहा कि वो जब तक सोती नहीं है मैं जाता नहीं हूँ, इसलिए कि अगर उसके जागते हुए मैं घर पहुँच जाऊँ तो मेरी रात भी ख़राब, उसकी रात भी ख़राब। तो ये क्या है? हमारा अपना बनाया हुआ है। कुरान ने तो इसके बरअक्स कहा लितस्कुनू इलैहा। इसी तरीके से मवद्दतन व रहमा, मवद्दा कहते हैं डीप लव को। शादी से पहले तो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू इतना सुनने में आता है, ऐसा लगता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने ये लफ्ज़ को मतलब ये कि उसके ऊपर उनकी इजारादारी है, उसको क्या कहते हैं, पूरा कंट्रोल नहीं कि आप इसके अलावा मतलब ये कि यहाँ इस सेंटर में सिर्फ यही फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या लफ्ज़ कहते हैं उसको? वो इजारादारी के लिए इंग्लिश का लफ्ज़ है। तो वो ऐसा लगता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए रह गया है और हमारे घराने के लिए नहीं रहा। बीवी को आई लव यू कहना चाहिए कि नहीं? बीवी ने शौहर को कहना चाहिए कि नहीं? जहाँ कहना चाहिए 6 साल तक की मोहब्बत, कॉलेज की मोहब्बत, मजाजी मोहब्बत, शैतानी मोहब्बत, ना गैर शरई मोहब्बत, ऐसी कि एक कॉफ़ी लें आधी आधी पियेंगे, एक बर्गर लेंगे आधा आधा खाएंगे। बम्बई में हमारे यहाँ वड़ा पाव मिलता है, भाई 2 ले लो, नहीं हमारा पेट भर जाता है, हम आधा आधा खाते हैं। 6 साल तक ऐसी मोहब्बत, दोनों ख़ानदान अलग, दोनों ख़ानदान वाले बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। 6 साल के बाद मजबूर होकर निकाह कराया, 3 महीने के अंदर तलाक़। क्यों? इसलिए कि हकीकी ज़िंदगी में वो कैफियत नहीं थी जो मजाजी ज़िंदगी में थी। तो ये मोहब्बत, मवद्दत मोहब्बत के आगे का लफ्ज़ है, डीप मोहब्बत, उसको दिल की क्या कहते हैं गहराई में रखें। मैं एक दूसरे मुल्क में बड़ी तालीम याफ्ता ऐसे सेशन था, बड़ी तालीम याफ्ता ख़वातीन भी उसमें थी। एक ख़ातून ने अंग्रेज़ी दाँ थी, बहुत एतराज़ किया, कहा कि ये कौन सी कैसी हदीस है कि कहा कि जो मर्द हैं वो औरतें जो हैं, अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म होता लअमरतुल मरअतन तस्जुद लिज़ौजिहा, कि तो शौहर को, बीवी को हुक्म दिया जाता है कि वो शौहर को सजदा करे। क्या मतलब है?
کہ کیا ہم شوہر کی پوجا کریں، کیا ہم شوہر کی عبادت کریں اور شوہر کے ہمارے سر پر ہے؟ یہ تو ہیومن رائٹ کے خلاف ہے، یہ تو بیلنس کے خلاف ہے، یہ میل فیمیل کے درمیان تفرقہ ہے۔ میں نے کہا سسٹر بیسیکلی یو ڈونٹ نو واٹ ایگزیکٹ بیہائنڈ دا سین، وہ کیس کیا تھا۔ آپ کو اگر پوری سٹوری پتہ چلے گی تو آپ کو موضوع سمجھ میں آئے گا۔ آپ تو سیدھے پہنچ گئے معبود کی طرف، آپ تو سیدھے پہنچ گئے سجدے کی طرف۔ ہوا یہ کہ ایک قافلہ روم گیا، فارس گیا، انہوں نے وہاں ان کے بادشاہوں کو دیکھا کہ ان کی رعایا ان کے سامنے سجدہ کرتی تھی۔ ان کے لوگ جیسے داخل ہوتے اپنے بادشاہ کے سامنے اپنے سر جھکا دیتے، پورا سو جاتے۔ تو صحابہ جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو ہے ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس شریعت میں سجدے کا کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ میں نے کہا یہ ایک حدیث ہے۔ ایسی ایک دوسری حدیث ہے، صحابہ ایک سفر میں گئے تھے، واپس آ رہے تھے، اور ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے انجشا۔ کیا نام ہے؟ انجشا۔ انجشا صحابی ہے، وہ ہدی پڑھتے تھے۔ ہدی کا مطلب یہ ہے کہ خاص قسم کی ان کی مطلب ایک آواز تھی، جب وہ آواز نکالتے تھے تو اونٹ بہت تیزی میں دوڑتے تھے۔ تو جب اونٹ تیزی میں دوڑنے لگے تو اس کے اوپر کے جو ہودج ہوتے ہیں جس میں لیڈیز بیٹھتی ہیں وہ ہلنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ رفقم بالقواریر، انجشا ذرا ہدی کو آہستہ سے پڑھو، کیونکہ یہ اونٹ تیزی سے چلتے ہیں تو اندر جو قواریر بیٹھی ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ۔ جب ہلتا ہے، جب گاڑی بہت زیادہ ہلتی ہے، کھڈے میں اوپر نیچے جاتی ہے تو گاڑی میں بیٹھنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب قواریر کیا ہے؟ آپ کو سن کے تعجب ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قواریر قارورہ کی جمع ہے۔ قارورہ کہتے ہیں اس کانچ کے برتن کو جس پر ڈیزائن بنی ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمارے علاقے میں وہ خاص قسم کے ڈیزائن والے برتن جو ہے نا وہ شوکیس میں رکھے جاتے ہیں۔ عید کے دن صبح دادی اماں اس کو اہتمام سے نکلتی ہے، کام والی کو اجازت نہیں اس کو ہاتھ لگائے، وہ اپنے ہاتھ سے دھوتی ہیں، شیرخرما اس کے اندر پلاتی ہیں، پھر واپس دھو کر اس کو اندر رکھتی ہیں، اس لیے کہ پتہ ہے ذرا کہیں ٹچ ہو جائے تو پورا سیٹ خراب ہو جائے۔ تو بتایا یہ گیا مردوں کو کہ تم عورتوں کو ایسے سنبھالو جیسے کانچ کا برتن، کہ ان کا دل بہت نرم ہے، وہ آپ کی چھوٹی سی آواز سے ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کوئی ایسا انداز اختیار مت کرو جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ ان کو کہا کہ تم اس لیول پر ان کو بڑا سمجھو کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو ان کو سجدہ کرتے، اور ان کو بتایا گیا تم ان کا خیال رکھو۔ کہتی ہیں کہ آج مجھے ایگزیکٹ سچویشن سمجھ میں آئی، ورنہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اسلام نے فیمیل پر ظلم کیا ہے اور ان کو قابو میں کیا ہے اور ان کو بند کر کے رکھا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے کہ دونوں طرف سے حقوق بتلائے گئے ہیں۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میاں بیوی کی محبت، اور محبت کے آگے پھر رحمت، محبت کا ایک سلسلہ ایک وقت تک چلتا ہے، لیکن آپ دیکھیے نانا اماں نانی کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ اب محبت کی بات نہیں رہی، اب ریلیشن شپ کی بات نہیں رہی، لیکن اللہ نے اب رحمت کا معاہدہ رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی زوجہ کا اور زوجہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، مودتاً و رحمہ۔ اسی طریقے سے عفت اور پاک دامنی، ہم عفیف بننا چاہتے ہیں، اور یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنی بیوی پر یا اپنے شوہر پر کوئی جملہ کستی ہیں کہ ان کے ریلیشن ہیں، فیس بک کے ان کے پرانے اکاؤنٹ ہے، اگر آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ خود آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ سورہ نور کی آیت ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ نے آپ کا جو پارٹنر بنایا ہے، اس پارٹنر کو قرآن نے کہا وہ من آیاتی، اللہ کی نشانی میں سے۔ آپ کی بیوی اللہ کی نشانی ہے، آپ کی بیوی اللہ کی نشانی ہے، آپ کا شوہر اللہ کی نشانی ہے۔ یہ ڈیسیجن اللہ کے نظام میں بنا ہے اور یہ لائف پارٹنر ہے۔ آپ دیکھیں 6 مہینے کے بعد ہر بیوی کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کرتی تو اچھا ہوتا، شوہر کو سال بھر ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نکاح اس سے کرتا تو اچھا ہوتا، میرے گاؤں میں یہ تھی وہ بہت اچھی تھی، میرے کالج میں یہ تھی بہت اچھی تھی۔ ارے پگلے، جب اس سے نکاح ہوتا تب پتہ چلتا کہ کیا ہوتی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اللہ نے جو تمہارا جوڑا بنایا یہ اللہ کے نظام پر بنایا ہوا ہے، اور الطیبات للطیبین کے اصول پر بنا ہے
لہذا تم اپنے دماغی یہ جو ہے گھوڑے یہاں پر مت دوڑاؤ اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہو اور اس کی تدبیر اختیار کرو۔ اسی طریقے سے نسل انسانی کہ ہماری اولاد ہو، میں نے کہا آپ کو شادی سے پہلے آپ پلان کرو کہ میرے 4 بچے ہوں گے، 6 ہوں گے، 8 ہوں گے، 10 ہوں گے، 15 ہوں گے، شادان میں 25 ہوں گے، کیا برائی ہے اس میں؟ یہ ہنسی مذاق قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، تزوج الولود الودود۔ آج تو ایسا ہے کہ 2 بس بھائی، 2 بس، 2 پر کام پورا ہو جاتا ہے، حالانکہ حدیث ہے تزوج الولود الودود۔ تو ہماری پلاننگ پہلے سے ہوگی تو اس پلاننگ کے مطابق ہماری نیت مستحکم ہوگی، اللہ اس کے لیے اسباب اور اس کے انظام اور اس کے طریقے بھی آسان کریں گے، اور پھر قیامت کے دن۔ اور یہ آیت، یہ دعائیں ہیں جن دعاؤں کا اہتمام شادی سے پہلے کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ بھئی شادی کے بعد ہی ربی حبلی من الصالحین، شادی سے پہلے کر سکتے ہیں آپ، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، ربی اجعلنی مقیم، تمام یہ انبیاء کی دعائیں ہیں، اور اخیر میں ربنا حب لنا من ازواجنا جو میں نے آپ کو یاد کرایا۔ اور سب سے اخیری پوائنٹ، وائی نکاح، دس از دا رسپانسبلٹی۔ آپ کو پہلے پتا ہوگی ذمہ داری مجھ پہ سر پر آنے والی ہے، اور اللہ نے ان کندھوں کو، چاہے وہ لڑکی کا کندھا ہو چاہے لڑکے کا کندھا ہو، اللہ نے ان کندھوں کو اتنا تحمل دیا ہے، ربنا ولا تحملنا، اللہ اس سے زیادہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ وسعت سے زیادہ کا کسی کو بوجھ ڈالتے ہی نہیں۔ تو آپ کی کیپیسٹی ہے، میں نہیں کر سکتی امی، یہاں تو اتنی تکلیف ہے، یہاں یہ مشکل ہے، میں آنا چاہتی ہوں، اور ماں بھی پھر جو ہے نا تھوڑے دن میں نہیں بیٹا آ جاؤ، باپ جو ہے نا میں اپنی بیٹی کو زندگی بھر سنبھالوں گا۔ ایسی ایک مجلس تھی، مجلس مشاورت دبئی کے اندر، اور ایک باپ کہتا ہے ہماری بیٹی پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے رشتہ دار سبھی وہاں تھے، وہ لڑکا بھی وہاں تھا۔ تو باپ کہتا ہے بڑی مجلس میں کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر پر سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، منہ پھٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں، منہ پھٹ۔ تو ایک منہ پھٹ اس مجلس میں تھا، اس نے سوال کیا اچھا تم اپنی بیٹی کو سنبھالو گے؟ ہاں ہاں، میں اس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، سب اس کے لیے سہولیات کروں گا۔ تو وہ کہنے لگے اگر اس کو شوہر کی ضرورت پوری کرے گی، شوہر کی ضرورت محسوس ہوگی تو اس کے لیے کیا کرو گے؟ کوئی شوہر کا بھی انتظام کرو گے؟ ایک دم سناٹا ہوگا۔ یہ بیوقوفی ہے، ناسمجھی ہے۔ والدین جو چھوٹی چھوٹی بات میں اپنے بچوں کو اپنے گھر بلا لیتے۔ کل میں نے واقعہ سنا ہے، ہمارے رشتہ دار کا بڑا معاملہ خراب ہوا، اور وہ معاملات کے حل کرنے کے لیے دونوں مجلس سے بیٹھی، لڑکی کے والد بھی آ گئے، اور گھر والوں نے ان کے سامنے بھی اتنی باتیں کہی، کہا کہ تمہاری بیٹی کو لے جاؤ۔ وہ ایسی جگہ گھر تھا جہاں قریب میں دریا تھا، ندی ہے۔ تو باپ نے، لڑکی کے باپ نے کہا کہ بھائی یہ نکاح ہو چکا ہے، یہ مہمان بن کر میرے گھر میں 100 مرتبہ آئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم کہو گے لے جاؤ، میں لے جانے کے لیے واپس نہیں آیا ہوں۔ اگر تمہارے سے بہت مشکل ہے، تم بہت مجبور ہے، تو یہ دریا ہے، اس میں اس کو چھوڑ دو، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا۔ بیٹی رونے لگی کہ ابو ایسا آپ کیسا کہہ سکتے ہیں میرے بارے میں، اتنا ناراض ہوئی، والد سے بھی بات بند کر دیا۔ 6 مہینے کے بعد ساسو ماں جو ہے وہ کویت شفٹ ہو گئی، 1.5 سال بھی نہیں گزرا تھا، اس لڑکی کے ہاتھ میں گھر کے جتنے خزانے ہیں، فلیٹ کی تجوری سے لے کر اور مین ڈور تک کی ساری چابیاں اس لڑکی کے ہاتھ میں ہیں، اور آج وہ اپنے والد کو کہتی ہیں کہ ابا وہ دن اگر آپ مجھے لے جاتے تو آج کا یہ دن نہیں دیکھنے ملتا۔ تو ازدواجی زندگی کو سمجھنا چاہیے، میاں بیوی کے معاملے کو حل کرنے کی جو تدابیر ہے اس پر، اپنے جذبات پر، وہ خاندانی نظام اور وہ جو ہے الگ الگ خاندان، یہ ساری چیزیں، تو یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے، اور اللہ نے اس کی استطاعت کے بقدر ذمہ داری ڈالی ہے، اس کو مثبت انداز میں قبول کرے، فکر کرے۔ میں تو وہاں پانی بھی نہیں پلاتی تھی، یہاں کھانا بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، بھائی وہ پانی نہ پلانے کے دن الگ تھے، جب تمہاری بچی ہوگی وہ تمہارے گھر میں بھی ایسے ہی ناز و نعمت پہ رہے گی، لیکن جب وہ کسی جگہ دلہن بن کر جائے گی تو اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اور میں تو پہلے کچھ کماتا نہیں تھا، اب یہ مصیبت کہ اس کو کھانا کھلاؤ، اس کے لیے یہ لاؤ، اس کو پاکٹ منی دوں۔ بھائی اللہ نے نظام بنایا ہے، تم کو سبب بنایا ہے، تو یہ رسپانسبلٹی ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ اب نکاح کب ہونا چاہیے؟ بہت بیسک مختصر سا موضوع ہے کہ نکاح میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، نکاح جلد از جلد ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکا جب اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے تو اس کے بعد نکاح ہونا چاہیے۔ تو کالج میں جب ہوتا ہے نا تو کہا کہ ایسا کوئی جواب دیتا تو اس کو بلاتا ہوں کہ یہ اچھا خاصا پیر پر کھڑا ہے، پیر پر تو کھڑا ہے،
سر پر تو کھڑا ہے نہیں. کیا مطلب ہے پیر پر کھڑا ہونے کا؟ کہ مال کما لے، گھر بنا لے. یہ سارے تصورات ہمارے بنائے ہوئے ہیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوگا اللہ اس کو مالدار کر دیں گے. اب استحباب کے درجے میں ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد نکاح ہو، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے کہ شوال کے مہینے میں نکاح ہو، وہ اس کو پسند کرتی تھی. لیکن ایسا کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی وقت مقرر نہیں ہے. بہت سارے لوگ سفر کے مہینے میں نکاح کرنا برا سمجھتے ہیں. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جو دیندار سمجھدار ہے انہوں نے اس میں زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ سفر کی کوئی ایسا نظام نہیں ہے. تاخیر کے اسباب کیا ہے؟ تعلیم مکمل نہیں ہوئی، بچی کی کوالیفیکیشن باقی ہے، بچہ ابھی پڑھ رہا ہے. یہ تعلیم تو نکاح کے بعد بھی چل سکتی ہے. اصل تو ازدواجی زندگی ہے. تعلیم تو ایک جو ہے وہ ایکسٹرا ہے، اور بہت ساری جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ویسے بھی ان کو بہت زیادہ تعلیم کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ اس تعلیم کا پھر یوٹیلائزیشن ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو تعلیم سے منع نہیں ہے، لیکن تعلیم اگر ہماری ازدواجی زندگی میں، ہماری معاشرتی زندگی میں، ہماری سوسائٹی میں اگر فرق لائے تو پھر یہ کیا تعلیم ہے جو تعلیم امریکہ میں یہ کہا جاتا ہے اف یو گیٹ ملک ان دی مارکیٹ دین وائی یو کیپنگ بیفلو ان دا ہاؤس. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ کیا اگر مارکیٹ سے آپ کو دودھ مل جاتا ہے تو آپ بھینس کیوں گھر پر رکھیں گے؟ یہ تصور مغرب کا ہے، ہمارا یہ تصور نہیں ہے. ہم کو تو اللہ نے ایک خاندانی نظام دیا ہے، اور اس کے ذریعے بہت سارے خیر وجود میں آتے ہیں. تو تاخیر میں معاشرے میں برائیاں، اولاد میں تاخیر، زوجین کے درمیان جو ہے ڈس ایگریمنٹ بٹوین دا اسپاؤس، اور حمل اور ولادت میں تکلیف وغیرہ ہوتی ہے. نکاح کن سے ہونا چاہیے؟ سلیکشن آف اسپاؤس. چونکہ میں نے بتایا یہاں ایک مرتبہ پھر بھی بہت سے لوگ آئے ہیں. کتنے بچے ایسے ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے؟ ہاتھ اٹھائیں. کتنے ایسے جن کے نکاح نہیں ہوئے؟ پورا ہاتھ اٹھائیں بھائی تو سمجھ میں آئے گا. اچھا 1 2 3 4 5 6 8 10 ٹھیک ہے. تو زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کے نکاح ہو چکے ہیں، لیکن فائدہ دونوں کو ہے. تو رفیق حیات کا انتخاب کیسا ہوگا؟ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو سلیکٹ. اب کئی مرتبہ ابو دیکھیں گے، امی دیکھیں گی. آپ کے پاس ہمارے ایک دوست ہیں 100 کوشچنز، انہوں نے 100 سوالات تیار کیے ہیں جو نکاح سے پہلے شوہر لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو پوچھ سکتی ہے. نکاح سے پہلے اچھی طرح ہمارے یہاں تو فیملی فرسٹ میں ایک کیبن بنا ہے جس کے اندر کانچ شیشہ لگا ہے اور باہر سے نظر آتا ہے. ہم وہاں بٹھا دیتے ہیں، دونوں الگ الگ بیٹھیں، اطمینان سے بات کر لیں، جو بھی بات کرنی ہے ایک دوسرے کو سمجھنا چاہے سمجھ سکتے ہیں. ہوٹل میں جانا، کیفے میں جانا، بائک میں گھومنا، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں، وہ اجنبی ہے. لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے. کل اس مجلس میں ایک بچہ نوجوان کہا کہ میں نے تو اپنی ابھی تک منگیتر کو دیکھا بھی نہیں. میں نے کہا پگلا ہے بھی تو، منگیتر کو دیکھا نہیں؟ کہا امی نے کہہ دیا، ابو نے کہہ دیا. امی نے کہہ دیا ابو. یہ سنت ہے کہ نکاح سے پہلے مخطوبہ